مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو تیزی کے ساتھ برباد کیا جا رہا ہے۔ جب تک کراچی کو مقامی افراد کے حوالے نہیں کریں گے، باہر سے آنے والا اس جگہ کو سوائے کھانے کے اس جگہ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ آفاق احمد نے کہا کہ لوگ ابھی مہنگائی کے بوجھ سے نکلے نہیں تھے کہ 170 ارب کے نئے ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا عوام دشمن اقدام ہے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پیٹرول میں اضافہ ہوا تھا، ابھی اس بوجھ سے عوام نہیں نکل پائی تو تقریباً 170 ارب کے نئے ٹیکسز کا انہوں نے اس کی اپروول دے دی کیبنٹ نے، اور آج اسمبلی کے اندر وہ ان کو پیش بھی کر دیا۔ 170 ارب روپے کے جو ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے، اس میں وہ روزمرہ کی اشیاء بھی ہیں جس کے بغیر گھر میں گزارا نہیں ہوتا۔ کوکنگ آئل ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اور بہت ساری روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ہیں۔ یہ سب قابل مذمت ہے۔ ابھی جو بجلی مہنگی ہوئی اس کے بعد دوبارہ 7 روپے بجلی کے فی یونٹ کے اوپر بڑھا دیے گئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لگ بھگ 19 ارب روپے ماہانہ یہ عوام سے وصول کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب چل رہے ہیں، منشی سے زیادہ ان کا کردار بچا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو جو کچھ کہا اس پر وہ آنکھ بند کر کے عمل درآمد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انہیں عوام کے دکھ درد کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا، تو میں آپ کی بھی علم میں ہے کہ جو آپ کی مزدور کی تنخواہ سرکار نے مقرر کی ہے وہ 25,000 روپے۔ اس 25,000 روپے میں اسحاق ڈار صاحب 4 افراد کا، میاں بیوی اور 2 بچوں کے کنبے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں۔ اگر انہوں نے بجٹ بنا دیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ واقعی اس قوم سے مخلص اور ماہر معاشیات ہیں، اور اگر وہ ماہر معاشیات نہیں ہیں اور یہ 4 افراد کے کنبے کا بجٹ 25,000 میں نہیں بن سکتا، تو پھر اس منشی کا کردار ادا کرنے کی بجائے اسحاق ڈار صاحب کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ پر ہونا چاہیے، ہٹ جانا چاہیے، تاکہ کوئی اور اس ذمہ داری کو سنبھال سکے جو عوام کے اس دکھ درد کا خیال رکھ سکے۔ دیکھیے 5 سال میں پیٹرول جو ہے وہ 72 روپے سے 272 پہ چلا گیا۔ ڈالر 110 روپے کا تھا 5 سال پہلے، 266 روپے پہ چلا گیا۔ تنخواہ 25,000 روپے۔ کیا اس ڈالر کے اڑنے کے اثرات عام آدمی پر نہیں پڑیں گے؟ کیا یہ 72 روپے کا پیٹرول آج 272 روپے میں جو ہم لے رہے ہیں، اس کے اثرات ایک عام آدمی پہ نہیں پڑیں گے؟ میں اس تمام آئی ایم ایف کے جو شرائط کے اوپر آپ مہنگائی کر رہے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور اسے پاکستان کے عوام کے اوپر، صرف مہاجر عوام پر نہیں، پاکستان کے عوام پر اس کو ظلم سمجھتی ہے۔ ہم جو لون لے رہے ہیں، ہم جو دنیا بھر سے قرض لے رہے ہیں، اس قرض کے ثمرات عوام تک تو نہیں پہنچ رہے۔ یہ قرض تو اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے ہے۔ ان قرضوں کے ثمرات اگر عوام تک پہنچ رہے ہوں، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے اور ان کا جینا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ بہت تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے۔ مطلب ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف دنیا کے سامنے کشکول لے کے جا رہے ہیں، دنیا کے سامنے آپ بھیک مانگ رہے ہیں کہ صاحب کسی طرح آپ کو جو ہے وہ قرض مل جائے، کوئی آپ کو سپورٹ کر دے، کوئی آپ کو بیل آؤٹ پیکیج دے دے۔ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں ڈالر کمانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اس پاکستان کے اندر ڈالر خرید رہے ہیں۔ آپ کب تک ڈالر خرید سکتے ہیں؟ آپ اپنے اسٹیٹ بینک میں اپنی لیکویڈیٹی شو کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس 2.5 ارب ڈالر بھی نہیں بچے، آپ ایل سی نہیں کھول پا رہے اس وجہ سے۔ اگر آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو مجھے بتائیے، جو آپ یہ کیا کرکٹ میچ کو آپ کہتے ہیں، پی ایس ایل، یہ جو آپ پی ایس ایل کی رنگا رنگ تقریب کر رہے ہیں، ایک طرف آپ جو ہے وہ تعزیت کرنے جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو 36,000 ترکی کے اندر جاں بحق ہو گئے زلزلے میں، قدرتی آفت کے اوپر،
آپ ان کی امداد کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ رنگا رنگ تقریب کر رہے ہیں اور آپ اس تقریب کے اندر بتا رہے ہیں کہ کتنے کیرٹ کا گولڈ لگا ہے اس ٹرافی پہ اور کتنی اس کے اندر جو ہے وہ زرخون لگے ہیں. اور ساتھ میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے آپ نے کرکٹ کے پلیئرز بلائے ہوئے ہیں. کیا وہ آپ کے پاکستانی روپے میں وصول کریں گے اپنی اجرت؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو ڈالر میں آپ تنخواہ دیں گے جو آپ کے پاس سے ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے. اور یہ رقم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اور سینسس کے لیے آنے والوں کے ساتھ خود دھوپ میں چلیں, خود پیدل چلیں اور چل کے سینسس کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں, جو اسٹاف آ رہا ہے, ان کو پابند کریں, ان کو مجبور کریں کہ پورا شمار کرو. جو 6 پورشن ہیں, 3 فلور ہیں, وہ بھی لکھو. اس لیے کہ دیکھیے مردم شماری میں خانہ شماری بھی ہوتی ہے. اگر گھر کے اوپر وہ شین میم لکھ کے 1 نمبر لکھ کے چلا گیا, اس کا مقصد ہے 1 یونٹ ہے. 1 یونٹ میں اگر 6 خاندان رہتے ہیں اور 4 افراد بھی رہتے ہیں, اگر 24 افراد لکھیں گے وہ مشکوک ہو جائیں گے کہ ایک گھر میں 24 افراد کیسے ہیں. لیکن آپ کو لکھوانا پڑے گا کہ یہاں پر 4 پورشن ہیں, یہاں پر 6 پورشن ہیں, یہاں 6 خاندان آباد ہیں. اور جو شین میم 1 لکھا ہے, یہ بیورو آف سینسس سے بات ہوئی ہے, وہ پابند ہیں کہ جتنے پورشن ہوں گے وہ اوبلک کر کے اس کو لکھیں گے تاکہ تمام گھروں کی انٹری ہو. اس لیے میں آپ کے توسط سے آخر میں یہ عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عوام اس سینسس کو سیریسلی لے, نعروں کی سیاست کی بجائے عملی جدوجہد کی جائے تاکہ ہمیں صحیح گنا جائے. اور ہمیں صحیح گنا جائے گا تو نیشنل جو NFC ایوارڈ ہے اس میں اس شہر کو پراپر فنڈ ملے گا, حصہ ملے گا. اس کے علاوہ اگر ہمیں صحیح گنا جائے گا تو اس سندھ کے اوپر ایک طویل عرصے سے رول کرنے والے لوگ پھر اس سندھ پر قابض نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ کراچی شہر کی صرف آبادی اگر پراپر گن لی جائے تو یہ آدھا سندھ ہے. اور اس کے بعد اربن ایریاز تو کراچی کے بعد حیدرآباد, میرپور خاص, سکر بھی ہیں. تو اربن ایریاز کی آبادی رورل سندھ سے زیادہ ہے. اور اگر اس آبادی کو صحیح گن کے حلقہ بندیاں کر لی جائیں تو پھر مستقل جو سندھ کے اوپر قابض ہیں وڈیرے جاگیردار, پھر وہ قابض نہیں رہ سکتے. کیمرہ مین محمد فاروق کے ساتھ شاہد غزالی, کسٹم واچ, کراچی.